بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وقت کافی ہو چکا ہے۔ مجھ سے قبل مفتی رفیق صاحب قبلہ نے ایک بہت ہی انمول خطاب فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں ایسی ہی تقریر کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز، آج ہمارے محلے میں، ہمارے گاؤں میں، ہماری بستی میں کوئی بابا آ جائیں، کوئی مولانا صاحب آ جائیں، کوئی پیر صاحب آ جائیں تو ہم دوڑ کر کے ان کا ہاتھ چومیں گے، سلام کریں گے۔ مگر وہ ماں جس نے 9 مہینے تکلیف کے ساتھ اپنے شکم میں مجھے رکھا، پھر تکلیف کے ساتھ مجھے جنا، میرے عزیز ساری عمر گزر جاتی ہے، کوئی بچہ اس کا ہاتھ نہیں چومتا، اللہ 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 اللہ، اس کے قدم کو نہیں چومتا۔ کتنی بڑی محرومی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت بنایا۔ اللہ اکبر۔ ارے میرے عزیز، اس فانی دنیا میں جنت سے بھی بڑی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ جنت سے بھی قیمتی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ ایک انسان جب بالغ ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر قبر میں جانے تک کتنی عبادتیں کرتا ہے، کتنی ریاضتیں کرتا ہے، کتنی تسبیح و تحلیل کرتا ہے، کس لیے؟ کہ اللہ خوش ہو جائے، جنت ہم کو دے دے۔ جبکہ اس کی عبادت بغیر کسی مقصد کی ہونی چاہیے۔ عبادت ہونی چاہیے صرف اس کی رضا کے لیے، کہ اللہ تو راضی ہو جا، تو ہمارے قیام کو قبول کر لے، رکوع کو قبول کر لے، سجدوں کو قبول کر لے، قعدے کو قبول کر لے، ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، اور ہمارے ماں باپ کو قبر میں اعلیٰ مقام عطا کر دے۔ میرے عزیز، اتنی عبادت کرنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے اس کو جنت ملے نہ ملے، مگر ماں کا قدم چوما تو جنت مل گئی۔ ماں کا قدم چوما تو جنت مل گئی۔ ایک صحابیہ تھی، ان کے شوہر بھی صحابی تھے۔ ایک روز تھکے ماندے گھر کے اندر آئے، بیوی نے ہاتھ منہ دھونے کا پانی پیش کیا، جب وضو کر لیا انہوں نے تو کھانا پیش کیا، کھانا کھا لیا، پھر قریب جا کر کے بیٹھتی ہیں اور کہتی ہیں، میرے شوہر تم مجھے طلاق دے دو۔ اللہ، غور کیجئے، درسگاہ نبوت کی تربیت یافتہ، اس درسگاہ سے سبق سیکھی ہوئی آج ہم لوگوں کے لیے ایک مثال ہے، ایک نمونہ ہے
اور ہم لوگ دنیاوی چکر میں پڑ کر، دنیاوی لہو لعب میں پھنس کر میرے عزیز سب کچھ بھول چکے، اللہ کی رحمتوں کے طریقے کو بھول چکے۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں رے میں تمہیں طلاق دے دوں؟ کہاں میرے شوہر، میرے سرتاج آپ مجھے طلاق دے دیجئے۔ میں کوئی غصے میں نہیں کہہ رہا ہوں، خوشی خوشی کہہ رہا ہوں۔ کہا کیوں طلاق دیتے؟ کہا میرے شوہر آپ اس سال بیمار نہیں پڑے، آپ پورا سال گزر گیا آپ بیمار نہیں پڑے، اور میرے نبی میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص سال بھر کسی ابتلاء و آزمائش سے نہ گزرے، کسی بیماری اور مرض سے نہ گزرے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ تو اے میرے شوہر یہ سال آپ کا گزرا جو، تو اس سال نہ آپ بیمار پڑے، نہ آپ کو بخار آیا، نہ آپ کسی ابتلاء و آزمائش سے گزرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میرے آقا نے فرمایا کہ آپ اللہ کی رحمت سے دور ہیں، تو آپ اللہ کی رحمت سے دور ہیں، آپ مجھے طلاق دے دیجئے۔ اور ایسے شوہر کے ساتھ جو اللہ کی رحمت سے دور ہو مجھے نہیں رہنا، مجھے اس کے ساتھ رہنا گوارا نہیں ہے۔ بات جب اس طریقے سے ان کی بیوی نے کیا تو معاملہ بڑھ گیا، اور تہجد کا وقت ہو رہا تھا۔ تو شوہر نے کہا کہ اب یہ فیصلہ ہم تم نہیں کر سکتے، اب یہ فیصلہ ہوگا نبی کی بارگاہ۔ چلو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں فیصلہ وہی ہوگا۔ اب دونوں صحابی اور صحابیہ نکلے اپنے گھر سے اور سرکار کی بارگاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ پتھریلا کنکریلا راستہ، راستے میں شوہر نے ایک جگہ ٹھوکر کھائی اور گر گیا تو ایک کراہ نکلی تو بیوی جھک گئی اٹھانے کے لیے۔ جب اٹھایا تو شوہر کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے۔ کہا بیوی میری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ بیوی نے اپنے شوہر کو اپنے باہوں میں اٹھایا اور واپس اپنے گھر آئی۔ شوہر کہتا کہ ارے ہم تو سرکار کی بارگاہ میں جا رہے تھے، تم واپس گھر لے کر کے چلے۔ کہا چلیے تو گھر لے جا کر کے بسترے پہ لٹایا، اور لٹانے کے بعد تیمارداری میں مشغول ہو گئی کہ اب صبح نمودار ہو تو کسی طبیب کو بلایا جائے، اسے مرہم پٹی کروائی جائے۔ شوہر کہتا ہے کہ بیوی چلو سرکار کی بارگاہ میں۔ کہا اب سرکار کی بارگاہ میں کیا جائیں، اب تو سرکار نے خود ہی فیصلہ کر دیا، اپنی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے ہی فیصلہ کر دیا کہ تمہیں ایک مرض میں مبتلا کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم اللہ کی رحمت کے سائے میں ہو، اب مجھے طلاق منظور نہیں۔ میرے عزیزو ذرا غور کرو کہ آج ہم بیمار پڑتے ہیں تو فوراً ناشکری شروع کر دیتے ہیں، ہمیں کو بیمار کرنا تھا، ہمیں کو اس تکلیف میں ڈالنا تھا۔ مگر اے بندہ مومن، ابتلاء و آزمائش میں مبتلا ہونا، بیماریوں میں مبتلا ہونا، یہ اللہ کے رحمت کی قرب کی نشانی ہے، دلیل ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کے قریب۔ آج میرے عزیز ہم نے اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا۔ آج اسی وجہ سے ہم پریشان ہیں، آج اسی وجہ سے ہم ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں۔ نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں خیرہ امت بنایا، بہترین امت، ساری امتوں میں بہترین امت۔ ذرا غور کیجئے کہ ہم بہترین امت ہیں۔
اللہ اور اس کے رسول نے جو ہم پر فرمان عائد کیا ہے، کیا ہم اس پر عمل پیرا ہیں؟ آج میرے عزیز شادی و بیاہ میں ہم کتنی غلط رسومات کے عادی ہو گئے۔ آج ہمارے وہاں منگنی کی رسم آ گئی، منگنی، سنی بتاشا، عرف عام میں سنی بتاشا، اور سنی بتاشے میں 200 لوگ، 250 لوگ۔ بتاؤ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نکاح کو آسان بناؤ، اور ان کے امتی نکاح کو مہنگا بنا رہے ہیں، مان کر رہے ہیں کہ ہم کو پلسر گاڑی چاہیے، ہم کو سونے کی لاکٹ چاہیے، سونا حرام ہے، اور امت مصطفیٰ سونا مانگ رہا ہے کہ ہم کو سونا دو۔ کیسے ہم خیر امت؟ نماز 5 وقتہ ہے، کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ آج عشاء کی نماز کتنے لوگوں نے پڑھی؟ جلسہ تو عشاء کے بعد شروع ہوا نا۔ اب رات میں 1:30 بج رہا ہے، جا کر کے سو جائیں گے، فجر بھی غائب ہو جائے گی۔ یہ بھی شرم نہیں کہ چلو اٹھنے کے بعد ہی پڑھ لیں۔ سورج طلوع ہو گیا، ہماری آنکھ کھلی، وضو کریں، نماز پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، وہ معاف فرمائے گا۔ توبہ استغفار کریں اس کی بارگاہ میں۔ میرے عزیزوں، وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ اب خواب غفلت میں سونے کا وقت نہیں بلکہ جاگنے کا وقت۔ میں شکر گزار ہوں سیکریٹری صاحب کا، صدر صاحب کا، اور اس کورس کی کمیٹی کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ موقع دیا، اور اس موقع پر انہوں نے ایک بہترین خطاب سماعت فرمایا جو مکمل اصلاح سے بھرا ہوا تھا۔ ارے جو ماں باپ کا ہاتھ پیر نہیں چومتا وہ قبر کیا چومے گا؟ ہاتھ پیر چومنے والا ہی قبر چومے گا۔ مفتی صاحب نے بیان فرمایا قبر چومنے کے بارے میں، تو پہلے ہاتھ پیر تو چومنے کی عادت ڈالو۔ جب ہاتھ پیر چومو گے تبھی جاؤ گے قبر چومنے کے لیے۔ روشن شاہ بابا کی قبر چومنے سے پہلے اپنے ماں باپ کا ہاتھ پیر چومو، تب روشن بابا بھی تمہارا ہاتھ پیر چومنا قبول فرمائیں گے، ورنہ نہیں قبول فرمائیں گے۔ تو اب بھی وقت ہے کہ ہم اپنے اندر سدھار پیدا کریں، اپنے اندر اصلاح پیدا کریں، اپنے علماء کے پاس جائیں، ان سے جا کر کے پوچھیں، مسائل کو پوچھیں، ضروریات زندگی کی باتوں کو پوچھیں، وضو کا طریقہ پوچھیں، نماز کا طریقہ پوچھیں۔ میرے عزیز، اللہ تبارک و تعالی اس کمیٹی کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے اس عرص پاک میں دامے، درمے، قدمے، سخنے جس طریقے سے بھی حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ہر نیک جائز تمنا و مقاصد کو پوری فرمائے، اور ہمارے بنکٹوا کے نوجوانوں کے اندر خاص طور سے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ان کو سچا پکا شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عنایت فرمائے۔ شراب سے، جوئے سے، بدکاری سے، فیشن سے، کہ جو آج کل کا فیشن چلا ہوا ہے، طرح طرح کا قسم کا بال بنانا، کوئی بھیڑ کا بال بناتا ہے، کوئی شیر کا بال بناتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا۔ کیا بنایا؟ اشرف المخلوقات۔
مخلوقات میں سب سے افضل، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ شیر بن رہے ہیں، بھالو بن رہے ہیں، بندر بن رہے ہیں، گدھا بن رہے ہیں۔ تو اشرف ہو کر کے تم گدھا بن رہے ہو، شرم نہیں آ رہی ہے؟ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو منصب عطا کیا ہے اس منصب پر قائم رہو، یہی تمہاری کامیابی کی دلیل ہے۔ بس دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اسلام کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عنایت فرمائے، دنیا میں بھی سربلندی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی سربلندی عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کے لیے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، سرورہ شاہ کریمہ، دستگیرہ دل نوازا، ہم کو بھی مل جائے صدقہ، ربی حب لی امتی کا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلہ و اصحابہ اشرفین یوم الدین۔ بیٹھ جائے۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما أنزل إليك وما
قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مالک مولا بندہ نوازا بے نوازا آج اس جشن عید میلاد النبی میں جو بھی قرآن پاک کی صورتوں کی پاروں کی درود پاک نعت پاک منقبت تقریر علماء کرام یا سبحان اللہ الحمدللہ کا جو کچھ بھی ورد ہوا ہے یا جو کچھ بھی شرینی میں سے حاضر ہے مولا اپنے فضل سے اپنے کرم سے تو اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اس کا ثواب آقائے نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالی وسلم کی روح پاک کو نظر مولا قبول فرما آپ کی ازواج پاک اولاد پاک جملہ انبیاء اکرام رسولان نظام ان کی ازواج پاک اولاد پاک کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما خلفائے راشدین صحابہ اکرام شہداء اعظام بالخصوص سید الشہداء امام حسین شہید کربلا آپ کے جمیع رفقا کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما تابعین تابعین ائمہ مجتہدین مفسرین مجددین محدثین اغواس اقطاب ابدال اوتاد نجبہ نقبہ نطبہ اصحاب کہف اصحاب شمال اصحاب جنوب اصحاب مشرق اصحاب مغرب درجہ بدرجہ سلسلہ بسلسلہ چہاردہ خانوادہ بالخصوص غوث العظم محبوب سبحانی قطب ربانی میران میر پیران پیر سیدنا و شیخنا و جدنا سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما حضور سیدنا سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما آپ کی ازواج اولاد بنات جانشینان خلفاء مریدین کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما جملہ سلاسل نقشبندیہ سہروردیہ منوریہ معمریہ ویسیہ تبریزیہ جلالیہ رفائیہ قلندریہ شاذلیہ جتنے بھی سلاسل ان کے بزرگان دین ان کے جانشینوں کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما سلسلہ چشت اہل بہشت حضور خواجہ عثمان حنوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما آپ کے جملہ مشائخین کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما آپ کے جانشین خاص حضور خواجہ سیدنا معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی حضور بابا فرید گنج شکر حضور نظام الدین محبوب الہی حضور نصیر الدین چراغ دہلوی حضور صابر پاک حضور بندہ نواز گیسو دراز حضور بو علی شاہ قلندر حضور روشن شاہ رحمۃ اللہ علیہ حضور خواجہ اسماعیل چشتی حضور شیخ شرف الدین احیاء منیری حضور اخی سراج عین ہند حضور مخدوم علاء پنڈوی حضور نور قطب عالم پنڈوی حضور مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی سامانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما آپ کے جانشین سیدنا عبدالرزاق نورین شاہ حسن شاہ حسین شاہ حاجی احمد شاہ فرید شاہ شمس الدین جملہ جانشینان جملہ خلفاء جملہ خانوادہ جملہ وابستگان سلسلہ قادریہ چشتیہ اشرفیہ نقشبندیہ سہروردیہ منوریہ جملہ مومنین مومنات مسلمین مسلمات الی یومنا الی یوم القیامہ سب کی ارواح طیبہ طاہرہ کو نظر مولا قبول فرما مولا رحیم و کریم اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل پاک کو قبول فرما لے اس کی برکتوں سے رحمتوں سے ہم سبوں کو مالا مال فرما مولا ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما ہم سب کی مغفرت فرما ہمیں ایک اور نیک بنا صراط مستقیم پر گامزن فرما اس راستے پر چلا جس پر تیرا فضل و کرم ہے اس راستے سے بچا جس پر تیرا قہر و غضب ہے مولا اپنے فضل و کرم سے نواز دے مولا مولا کسی کا محتاج نہ بنا اپنا محتاج بنا غیب سے رزق کے دروازے کھول دے مولا ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا ان کو ان کے والدین کا اطاعت گزار اور فرما بردار بنا مولا ہم میں جو ہماری
ہماری مومنہ بہنیں اپنی عمر کو پہنچ گئی ہیں یا مومن بھائی اپنے عمر کو پہنچ گئے، انہیں اچھا رشتہ عطا فرما، آمین۔ ان کے مستقبل کو تابناک بنا۔ آمین۔ مولا ہم مسلمانوں کو عزت عطا فرما، آمین۔ عظمت عطا فرما، آمین۔ بزرگی عطا فرما، آمین۔ ولایت عطا فرما۔ آمین۔ مولا ہم سب کو نماز پنجگانہ سے محبت عطا فرما۔ آمین۔ مولا جو نمازی ہیں ان کے سجدوں میں لذت عطا فرما، آمین۔ ان کے قیام میں لذت عطا فرما، آمین۔ ان کے رکوع میں لذت عطا فرما۔ آمین۔ مولا ان کے دعاؤں کو قبولیت سے نواز دے۔ مولا آمین۔ مولا کرم فرما دے، رحم فرما دے۔ آمین۔ ہم میں جو ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں ان کی ازدواجی زندگی کو خوشحال بنا۔ آمین۔ زوجین میں محبت عطا فرما، آمین۔ ان کی آنے والی نسلوں سے اسلام کا محافظ و پاسبان پیدا فرما۔ آمین۔ مولا ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، آمین۔ جو بار قرض سے دبے انہیں سبکدوشی عطا فرما، آمین۔ جو جس نیک جائز کاروبار میں لگے ان کے کاروبار میں خیر و برکت و ترقی عنایت فرما، آمین۔ جو بیکار انہیں برسر روزگار فرما۔ آمین۔ مولا ہم میں جو ہماری اولادیں علم دین یا علم دنیا حاصل کر رہے ہیں انہیں علم نافع و شافع عطا فرما، آمین۔ ان کے مستقبل کو تابناک بنا۔ آمین۔ مولا تو کرم کرنے والا ہے، کرم فرما دے، آمین۔ رحم فرمانے والا ہے، رحم فرما دے۔ آمین۔ مولا ہم سب کے دلوں کو محبت رسول کا مدینہ بنا دے۔ آمین۔ مولا ہم چلے تو پتہ چلے کہ اسلام کا بندہ جا رہا ہے۔ آمین۔ مولا اپنے کرم سے نواز دے، آمین۔ اپنے فضل سے نواز دے۔ مولا آمین۔ رحیم و کریم ہم مسلمانوں میں محبت عطا فرما، آمین۔ معدت عطا فرما، آمین۔ الفت عطا فرما، آمین۔ یگانگت عطا فرما، آمین۔ قربت عطا فرما، ایک دوسرے کے تئیں ایثار کا جذبہ عطا فرما۔ آمین۔ مولا تو کرم کرنے والا ہے، کرم کر دے، آمین۔ فضل فرمانے والا ہے، فضل فرما دے۔ آمین۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حق لا الہ الا اللہ۔